هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه كما ورد في سورة البقرة بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کے اوپر خصوصاً مسلمانوں پر پریشانیاں آنا اور مصائب کا آنا، یہ اس کے درجات کو بلند کرنے کا ایک بہت عمدہ ترین جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ ایمان والوں پر پریشانیاں نہ آئیں اور ایمان والے جو ہے وہ کسی مصائب کا شکار نہ ہو تو بات یہ ہے کہ لگتا ہے کہ ان کے ایمان میں کچھ کھوٹ ہے، کیونکہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر واضح فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام کے اوپر زبر اور وہاں نون مشدد ہے، اس کا معنی یہ ہے، تاکیدی کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں آزمائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی بھی چیز میں، چاہے وہ خوف ہو، جان کا نقصان ہو، مال کا نقصان ہو، کسی بھی حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی صلی خوشخبری ہی دے دیجئے ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں۔ مصائب، معاملات، کبھی بھوک کا مسئلہ تو کبھی صحت کا مسئلہ، یہ تو ہونا ہی ہے۔ امام علی مقام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ زبردست قرآن مجید کے عالم دین تھے، قرآن کے عالم تھے، اور نبی علیہ السلام نے دعا بھی دی تھی کہ اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما دے، یہ اپنے ایک عظیم شاگرد جو کہ مکے کے عظیم مجتہد ہیں، امام عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ، آپ بڑے زبردست مجتہد تھے، آپ نے 97 عمرے کیے تھے، حج اور عمرے کے مسائل آپ سے زیادہ مکے کے اندر غالباً کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو آپ کھڑے ہوئے ہیں تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ دونوں کی موجودگی تھی کہ ایک خاتون وہاں سے نکلتی ہیں، تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ عطا، کبھی تم نے دنیا میں چلتی پھرتی کسی عورت کو دیکھا ہے کہ وہ دنیا میں چل رہی ہو لیکن وہ جنتی ہو؟ عطا بن ابی رباح نے کہا کہ اللہ، یہ کون سی عورت ہے ایسی؟ ہمارے یہاں تو سوالات یہ ہوتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ امیر ترین آدمی کون سا ہے؟ صحابہ اکرام کی اور ان لوگوں کے سوالات یہ تھے کہ سب سے زیادہ کامیاب ہونے والا شخص کون ہے؟ نبی اسلام کے پاس آپ دیکھیں نا، لائنیں لگی ہوتی تھی سوالات کی، جو بھی آتا وہ یہی پوچھتا ہے، اللہ کے اسلام مجھے افضل ترین عمل بتائیے، اے اللہ کے نبی وہ عمل بتائیے جس کے کرنے پر میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ سارے عمل کا دار و مدار تھا ان کے معاملات، سارے سوالات ہی اس قسم کے ہوا کرتے تھے۔ عطا نے فرمایا کہ واقعہ بتائیے، ایسے جنت کی بشارت ملنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، یہ کوئی ایسی معمولی چیز نہیں ہے کہ اللہ کے اسلام نے جنت کی بشارت دے دی، عمل کے بغیر جنت کی بشارت ہو نہیں سکتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، عورت یہ نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہیں اور مرگی کی بیماری تھی۔ آپ جانتے ہیں مرگی کی بیماری کتنی سخت ترین ہوا کرتی ہے، عزیزان گرامی، ہاتھ پہ ٹیڑے ہو جاتے ہیں، منہ سے جھاگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، بندے کو اپنا ہوش نہیں ہوتا۔ عورت آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اس مرض سے شفا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو صبر کر لے، اگر تو کہتی ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تو صبر کرتی ہے اس مرض پر تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے جنت کی بشارت سنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اس عورت نے کہا زندگی تو گزر گئی ہے، کیا رہا؟ اللہ کے قسم میں صبر کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہیں اللہ کے قسم یہ جب دورہ اٹھتا ہے نا تو میری سطر کھل جاتی ہے، اب اللہ سے دعا کر دیجئے سطر نہ کھلے۔ آپ نے دعا کر دی اللہ اس کی سطر کی حفاظت فرما دے، مرتے دم تک کبھی بھی سطر نہیں کھلی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اے عطا دیکھ لے یہ عورت صبر کرنے والی عورت ہے، وبشر الصابرین، اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کو جنت کی بشارت ملی ہے۔ تو عزیزان گرامی، مصائب کا آنا، پریشانیوں کا آنا اور پھر اس پر صبر کرنا اعلیٰ ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ